الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون وقال تعالى في مقام آخر من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرياء الشرك الأصغر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید اور فرقان حمید کی چند آیات تلاوت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے 2 حدیثیں تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا جائے سنا جائے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی میری گفتگو کا جو موضوع ہے
وہ ہے اپنے اعمال کے اندر اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، یعنی اپنے اعمال میں اخلاص ہونا۔ ہمارے اعمال جو اللہ کے ہاں قبول ہوں گے وہ قبول ہوں گے جن اعمال میں اللہ کی رضا مقصود ہوگی، اور اگر اعمال کے اندر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، دکھلاوا مقصود ہے، کچھ اور مقصود ہے، شہرت مقصود ہے، دنیا مقصود ہے، تو ہمارا وہ عمل کسی حیثیت کا نہیں ہوگا، اس عمل کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد بھی فرمایا ایسے لوگوں کے متعلق کہ جن کا عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں، شہرت ریاکاری مقصود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ فرمایا کچھ لوگ ہمارے پاس پیش ہوں گے اور وہ اعمال ہمارے پاس لے کر آئیں گے، لیکن ہم ان کے اعمال کو ہم راکھ بنا کے، ہم ذرہ بنا کے، مٹی کی خاک بنا کے ختم کر دیں گے۔ ان اعمال کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اعمال تو لے گئے، نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، ذکر و اذکار بھی تھا، لیکن اس عمل کے اندر اللہ کی رضا کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ عمل اللہ کے ہاں کسی حیثیت کا نہیں تھا، کوئی اس کی قیمت نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت پر ایک چیز کا بہت زیادہ خوف ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا میری امت میں شرک اصغر کا مجھے خوف ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ اصغر کا معنی ہوتا ہے چھوٹا، شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ شرک اصغر کیا ہے، وہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا الریاء الشرک الاصغر، ریاکاری، دکھلاوے کی عبادت، فرمایا یہ چھوٹا شرک ہے۔ فرمایا مجھے اپنی امت میں خوف ہے، اس بات کا فکر ہے، اس بات کا کہ میری امت کے اندر یہ شرک اصغر پیدا ہو جائے۔ نمازیں تو پڑھیں گے، نیک کام بھی کریں گے، لیکن فرمایا دل کے اندر مقصود اللہ کی رضا نہیں ہوگی، دل کے اندر دنیا مقصود ہوگی، شہرت مقصود ہوگی، اپنی نام بری مقصود ہوگی، جس کی وجہ سے وہ عبادت اللہ کے لیے نہیں ہوگی بلکہ وہ بندوں کے لیے ہوگی، وہ اللہ کے لیے نہیں ہوگی۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی نا، اللہ نے کیا فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت کیا ہے کہ جب تم کوئی نیک کام کرنے لگو، جب تم عبادت کرنے لگو، فرمایا تم نیت کرو کہ اپنی نیت کے ساتھ اپنی اس عبادت کو عادت سے جدا کرو۔ عادت بھی ہے انسان کی، عبادت بھی ہے، عادت اور عبادت میں فرق ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہم نماز کے اندر کھڑے ہیں، اللہ اکبر ہاتھ باندھا ہے، رکوع کے اندر گئے، ہم سجدے کے اندر گئے، یہ ہمارے جسم کا اٹھنا بیٹھنا اگر یہ مقصود رب کی رضا ہے تو تب تو یہ ہماری ہے اٹھنا بیٹھنا، یہ سجدہ، یہ قیام، یہ رکوع عبادت بن جائے گا۔ اگر مقصود اللہ کی رضا نہیں پھر یہ سب کو جسم کی عادت پوری ہوگی، یہ ورزش ہے جسم کی، بس ہم نے جسم کی ورزش تو کی ہے پر رب کی عبادت نہیں کی۔ یہ مطلب ہے کہ تم اپنی نیت کے ساتھ اپنی عبادت کو عادت سے جدا کرو کہ میں کھڑا ہوں اللہ اکبر، کس لیے کھڑا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ تم اپنی عبادت کو جس معبود کے لیے کر رہے ہو، جس رب کے لیے کر رہے ہو، جس اللہ کے لیے کر رہے ہو، فرمایا کہ یہ عبادت دوسرے معبودوں سے جدا کرو، دوسرے معبودوں سے۔ وہ دوسرے معبود کون سے؟ مسلمان تو رب کی عبادت کرتا ہے، فرمایا دوسرے معبود وہ ہیں جب انسان عبادت دوسروں کے لیے کرتا ہے، یعنی دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس نے دوسروں کو معبود بنا دیا۔ اس لیے نیت کرو
کہ میں یہ عبادت صرف ایک اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کہ میری عبادت ایک رب کے لیے ہو، دوسرے لوگوں کی عبادت سے نہیں جو دوسرے معبودوں کے لیے کی جاتی ہے میری عبادت ان سے جدا ہو جائے، اللہ کی رضا کی عبادت۔ یہ اعمال کا دار مدار ہماری نیت کے اوپر، اگر ہمارا عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اگر دکھلاوے کے لیے ہے، جتنا بڑا بھی عمل کر دیں، حتیٰ کہ انسان اور پہاڑ کے برابر بھی سونا رب کے راستے میں خرچ کر دے اور پہاڑ کے برابر، لیکن اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، یہ عمل راہ کی حیثیت رکھتا ہے، یہ عمل ایک مٹی کے ذرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر انسان عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، رب کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے، اللہ سے ڈر کر کرتا ہے، اپنے دل میں رب کی محبت بھی رکھتے ہوئے، رب کا ڈر بھی رکھتے ہوئے نیک عمل کرتا ہے، فرمایا کہ تم کھجور کا ایک دانہ بھی صدقہ کرو گے، تمہارا یہ ایک کھجور کا دانہ اللہ اس کا انعام، اس کا ثواب اتنا بڑھائے گا اور پہاڑ کے برابر کر دے گا۔ یہ اتنا بڑا ثواب کیوں ملا؟ اس لیے کہ تمہارا مقصد اللہ کی رضا، تمہارا مقصود ٹھیک تھا، مقصود کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے تمہارے عمل کا اجر بڑھ گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آدمی کے ہر عمل کا ثواب، ہر عمل کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھا جاتا ہے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں ایک نماز کا ثواب ایک نہیں بلکہ بدلہ 10 سے لے کر، گویا کہ ہمیں نے 10 نمازیں پڑھی، ایک نہیں پڑھی، اللہ ایک کے بدلے میں 10 ثواب بناتے ہیں۔ فرمایا پھر اس عمل کو اتنا بڑھایا جاتا ہے اور یہ 700 گنا تک چلا جاتا ہے، یعنی کہ پھر تمہاری ایک نماز کا ثواب 700 نمازوں کے برابر ہوتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب 700 روپے خرچ کرنے کے برابر ہوتا ہے، 1 نفل پڑھنے کا ثواب 700 نفل کے برابر ہے۔ یہ اتنا ثواب کیوں بنا؟ اس لیے کہ ہماری نیت خالص ہے، ہم نے عمل رب کو راضی کرنے کے لیے کیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل ہم نے کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص آئے، صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ میں عمل کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں میرا عمل پوشیدہ رہے، چھپا رہے، کسی کو پتہ نہ چلے، میں صدقہ کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا صدقہ چھپا رہے، کسی کو میرے صدقے کا پتہ نہ چلے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں مجھے کوئی آپ اور بہتر نصیحت بھی فرمائیں۔ حضور علیہ السلام کو جب اس صحابی نے یہ کہا، اللہ نے اسی موقع میں قرآن کی آیت اتاری، فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے قیامت والے دن ملوں، میں اس سے ملاقات کروں، اسے چاہیے کہ فلیعمل عملا صالحا، وہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کا مقصد مخلوق نہ ہو، اس کا مقصد خالق کو راضی کرنا ہو، مخلوق کو خوش کرنا نہ ہو بلکہ اس کا مقصد خالق کو خوش کرنا مقصود ہو۔ فرمایا یہ سب سے بہترین نصیحت، سب سے بہترین نصیحت کہ انسان عمل کرے تو کس کو خوش کرنے کے لیے کرے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے۔ اللہ والے نے بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا کہ 7 اعمال 7 چیزوں کے بغیر بیکار ہو جاتے ہیں۔ 7 اعمال، توجہ سے بیٹھیں گے، 7 اعمال 7 چیزوں کے بغیر بیکار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا نمبر 1، انسان عمل کرے اللہ کے خوف سے لیکن دل میں رب کا خوف نہ ہو، نماز پڑھی گناہ نہیں چھوڑا، روزہ رکھا گناہ نہیں چھوڑا، نماز پڑھی تھی رب کے خوف سے لیکن نماز پڑھ کر گناہ نہیں چھوڑا، مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، عمل کیا تھا رب کے خوف سے لیکن گناہ سے نہیں بچا، فرمایا کہ اس کا یہ عمل بیکار ہے، اس کا یہ عمل بیکار ہے، یہ خوف بیکار ہے۔ نمبر 2 بات فرمایا کہ اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے لیکن عمل کرتے ہوئے اس اجر و ثواب کو حاصل نہیں کرتا۔ روزہ رکھا ہے اس لیے رکھا کہ مجھے ثواب ملے گا، مجھے بدلہ
لیکن روزے کی حالت میں لغو گفتگو بھی کرتا ہے، روزے کی حالت میں جھوٹ بھی بولتا ہے، روزے کی حالت کے اندر بیکار کام بھی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتا ہے، حرام کماتا ہے۔ روزہ اس لیے رکھا تھا کہ مجھے اجر و ثواب ہو، مجھے میرے روزے کا بدلہ ملے، لیکن اس نے اس عبادت کے دوران ایسے کام کیے، فرمایا کہ اس کو سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ بھی نہ ملا۔ حدیث میں آتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ ایسے شب بیدار ہیں جن کو رات کو جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، ساری رات عبادت تو کی ہے، اللہ کے سامنے تو کھڑے ہیں، عبادت کرنے کے بعد کیا کیا ہے؟ رات کو کیوں کھڑا تھا؟ اللہ سے اس امید پر کھڑا تھا اللہ مجھے انعام عطا فرمائے، میرا اللہ مجھے رات کے قیام پر بدلہ دے گا، لیکن صبح کو اٹھا حرام کمانے کی طرف چل دیا، صبح کو اٹھا ملاوٹ کرنے کی طرف چل دیا، دو نمبری کی طرف چل دیا۔ فرمایا کہ رات اس کو صرف جاگنا ملا اور کچھ بھی نہ ملا، اور کچھ بھی نہ ملا، اور فرمایا کہ بہت سارے ایسے روزے دار ہیں جن کو بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہ ملا، روزہ رکھا تھا، روزے کی حالت میں ساری رات کی نافرمانیاں کرتا رہا، اس کو صرف کیا ملا؟ بھوکا اور پیاسا رہنا ملا۔ تو دوسری بات میں نے کیا بتائی کہ اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے، لیکن اس اجر و ثواب کو حاصل نہیں کرتا، اس کی یہ امید بیکار ہے، اس کی امید بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کے لیے۔ نمبر 3 بات یہ ہے، فرمایا کہ یہ شخص اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، کیا دعا مانگتا ہے؟ یا اللہ مجھے نیک عمل کی توفیق دے، نیک عمل کی توفیق دے، لیکن فرمایا اس نیک عمل کو کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ توفیق تو مانگی ہے اللہ سے، دعا بھی مانگی اللہ سے، لیکن اس نیک عمل کو کرنے کی کوشش نہیں کی، سمجھو یہ دعا مانگنا بیکار ہے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں آنے کی کوشش کرے گا ہم اس کو ہدایت کا راستہ دکھائیں گے۔ اب ہم دعا مانگے یا اللہ مجھے نماز کی توفیق دے اور اذان سن کر مسجد کی طرف ہی آئے، یہ دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ہماری دعا بیکار ہے میرے بھائیو۔ جب ہم نیک عمل کی کوشش نہیں کر رہے، جب ہم اس دعا کی کوشش نہیں کر رہے، کہ ہماری دعا بیکار چلی جائے گی، تو فرمایا کہ یہ عمل بیکار ہے بغیر کوشش کے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وہ شخص جس نے اللہ سے توبہ مانگی لیکن توبہ مانگنے پر وہ گناہوں پر رب کے سامنے شرمندہ نہ ہوا، اس نے توبہ تو مانگی، وہ دل میں شرمندہ نہیں تھا یا اللہ میں نے نمازیں چھوڑی، میں نے بڑا جرم کیا، میں نے حرام کمایا، میں نے بڑا جرم کیا، فرمایا توبہ بغیر ندامت کے ہوئی، اس نے توبہ بغیر شرمندگی کی، اس کی توبہ بیکار ہے، اس کی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنے ظاہر کو سنوارا، اپنے ظاہر کو خوبصورت کیا، ظاہر کو بنایا، لیکن باطن کو خراب کیا، اندر کو خراب کیا، دل میں مخلص نہیں تھا، دل میں منافق رہا، دل میں دھوکہ باز رہا، لوگوں کے سامنے اچھا بن کے پیش ہوتا رہا، فرمایا کہ اس کے اس ظاہر کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اس کا ظاہر بھی بیکار ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا آخر زمانہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی زبان شیریں سے شکر سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی، لیکن فرمایا جن کے دل بھیڑیے کی طرح ہوگا۔ کن کی طرح ہوں گے؟ بھیڑیے کی طرح، جن کا ظاہر بڑا اچھا ہے لیکن اندر پاک نہیں ہے، اندر صاف نہیں ہے۔ اسی طرح کے لوگوں کو اللہ نے فرمایا کہ منافق لوگ ہوتے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں ہم اپنا ظاہر اچھا پیش کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں در حقیقت یہ منافق اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقوں نے سمجھا کہ ہم رب کو دھوکہ دے دیں گے، لیکن وہ خادعهم، در حقیقت یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جس کا ظاہر کچھ ہے، جس کا باطن کچھ ہے، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ اپنے ظاہر کو جتنا سنوار لے، جتنا خوبصورت کر لے، شکل مسلمانوں جیسی ہو، شکل نیک لوگوں جیسی ہو، گفتگو نیک لوگوں جیسی ہو، ظاہری عمل اچھا ہو، لیکن دل صاف نہیں ہے، سمجھو اس کا ظاہر اللہ کے ہاں بیکار ہے، اس کے ظاہر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔
اور اسی طرح فرمایا کہ وہ شخص جس نے عمل تو کیا لیکن رب کو راضی کرنے کے بغیر کیا، اخلاص کے بغیر کیا، اس کا یہ عمل بیکار ہے، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قیامت والے دن لوگ بڑے بڑی نیکیوں کا ڈھیر لے کر جائیں گے، لیکن وہ نیکیوں کا ڈھیر رب کی رضا کے لیے نہیں تھا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں تھا۔ اللہ ایسے لوگوں کو کہاں ڈالیں گے؟ جہنم کے اندر ڈالیں گے، جہنم کے اندر۔ آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے عظیم صحابی ہیں، حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ میں سے حضور کی احادیث کو سب سے زیادہ بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہر وقت حضور کے ساتھ ہے، ہر وقت حضور کے ساتھ ہے۔ حضور کے مدرسہ صفا کے طالب علم ایک تابعی مدینہ میں گیا، کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ میں گیا میں نے دیکھا ایک جگہ بہت بڑا اجتماع ہے، لوگ اکٹھے ہیں۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا بھئی خیریت کے اجتماع، یہ لوگوں کا ہجوم، یہ لوگوں کا رش کس چیز کا ہے؟ مجھے بتانے والے نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ لوگوں کو حضور کی حدیث سنا رہے ہیں، لوگ اس حدیث کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا اچھا میں حضرت ابو ہریرہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ گئے حضرت ابو ہریرہ کے پاس، ملاقات کی اور کہنے لگے حضرت آپ نے حضور کے سامنے بیٹھ کر حضور کی حدیثیں سنی، اور پھر سنی بھی نہیں بلکہ یاد بھی کی ہے، اور صرف یاد بھی نہیں کی بلکہ عمل بھی کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں مجھے حضور کی ایک حدیث کو سنا دیں۔ فرمایا اچھا تو چل کر میرے پاس آیا ہے، میں تجھے حضور کی ایک حدیث ضرور سناؤں گا، ضرور سناؤں گا۔ فرمایا اس تابعی نے، ہم دو علیحدہ ہو گئے، میں اور حضرت ابو ہریرہ، تیسرا بندہ کوئی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے میں نے جب یہ بات کی، فرمایا تجھے ضرور حدیث سناؤں گا۔ یہ بات کر کے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ جملہ کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے ہوش ہو گر، اگلی بات نہ بتا سکے، صرف کیا کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ فرمایا میں پریشان، کیا ہو گیا حضرت ابو ہریرہ کو؟ کچھ دیر بے ہوشی کی تکلیف میں پڑے رہے، پھر اٹھے اور اپنے چہرے کو مسلا، اور پھر فرمایا میں تجھے حضور کے حدیث ضرور سناؤں گا، میں ضرور سناؤں گا جو میں نے حضور سے سنا ہے۔ پھر فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمایا پھر بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ فرمایا میں پھر پریشان ہو گیا، کچھ دیر کے بعد پھر ہوش آیا، پھر اپنے چہرے کو مسلا، پھر فرمایا میں تجھے ضرور حضور کے حدیث سناؤں گا۔ پھر فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بے ہوش ہو کے گر گئے۔ 3 دفعہ ایسا ہوا، 3 دفعہ، اور پھر کچھ دیر کے بعد افاقہ آیا، اپنے چہرے کو مسلا، فرمایا حضور کی حدیث ضرور سناؤں گا۔ اب اللہ کے نبی کی حدیث سنانے لگے، فرمایا میں نے حضور سے خود سنا ہے، میں نے حضور سے خود سنا ہے، اللہ قیامت والے دن ایک حافظ قرآن کو بلائے گا، عالم قرآن کو بلائے گا، اللہ اسے فرمائے گا میں نے تجھے قرآن کا علم دیا تھا، میں نے تجھے قرآن جیسی دولت دی تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا باری تعالیٰ میں نے تیرا علم حاصل کیا، تیرا قرآن حاصل کیا، میں نے لوگوں کو قرآن پڑھایا، میں نے لوگوں کو قرآن سکھایا، میں نے لوگوں کو قرآن سمجھایا۔ اللہ فرمائیں گے تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ ساتھ کھڑے ہوئے فرشتے بھی بولیں گے یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے کیا تھا، لوگ مجھے قرآن کا قاری کہیں گے، لوگ مجھے قرآن کا عالم کہیں گے، لوگ مجھے علم والا کہیں گے، تو نے یہ سب کچھ لوگوں سے شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، تو نے سب کچھ مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کیا تھا۔ جا اپنے اس عمل کا بدلہ لوگوں سے لے لے، میرے پاس تیرے عمل کا بدلہ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس حافظ قرآن کو، اس عالم قرآن کو، اس علم والے کو فرمایا گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حالانکہ آپ سنتے رہتے ہیں اللہ نے حافظ قرآن کو کتنا بڑا مرتبہ دیا، عالم قرآن کو کتنا بڑا مرتبہ دیا ہے، لیکن اتنی بڑی سزا جہنم کے اندر سب سے پہلے جانے والا، وجہ کیا ہے؟ اس نے یہ سارا عمل اس کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، اس نے بندوں کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، اس نے لوگوں سے شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ نمبر 2، اللہ صاحب ثروت کو بلائیں گے، مال والے کو بلائیں گے، مال دیا کیا کیا، یا باری تعالیٰ تیرے راستے میں خرچ کیا، تیرے بندوں پر خرچ کیا،
کہ تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ مجھے سخی کہیں، تیری شہرت ہو گئی۔ فرشتے بھی کہیں گے یہ کذاب ہے، اللہ بھی کہیں گے یہ کذاب ہے، فرشتے گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ شہید کو بلایا جائے گا، میں نے تجھے جسمانی طاقت دی تھی، تو نے کیا کیا؟ یا باری تعالیٰ میں تیرے دین کے لیے کافروں کے ساتھ کیا، لڑا میدان جہاد کے اندر، لوگوں کو مارا، کافروں کو مارا، اسلام کے دشمنوں کو مارا، بالآخر میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی کہیں کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ میری شہرت ہو جائے، لوگ کہیں بڑا بہادر تھا، بڑا طاقت والا تھا، اتنے کافروں کو مار دیا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا جہنم کو سب سے پہلے جو بھڑکایا جائے گا وہ ان 3 بندوں سے بھڑکایا جائے گا۔ یہ کون سے 3 بندے؟ جنہوں نے اعمال تو بڑے بڑے کیے تھے لیکن رب کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بندوں کو خوش کرنے کے لیے کیے۔ کہ حدیث مجھے اور آپ کو سبق دے رہی ہے کہ میرا آپ کا ہر عمل کس لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی حدیث سنی، سنتے ہی فرمایا بے ہوش ہو کے گر گئے۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو ہریرہ، یہ عام لوگ نہیں ہیں میرے بھائیوں، حضور کے صحابہ میں سے عظیم لوگ ہیں، لیکن ان پر اپنی آخرت کا فکر اتنا سوال تھا کہیں ہمارا عمل ایسا نہ ہو کہ بندوں کو خوش کرنے کے لیے ہو، قیامت میں ہماری پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے، ہماری پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا، حضرت بتائیں ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ فلاں بندہ رب کے مخلص بندوں میں سے ہے، فلاں بندہ خالصتاً رب کے لیے عبادت کرتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا جب اس کے اندر 4 قسم کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لینا یہ بندہ مخلص ہے، یہ بندہ مخلص ہے۔ نمبر 1 فرمایا کہ وہ ہر وقت محنت میں لگا رہتا ہو، ہر وقت مصروفیت میں لگا رہتا ہو، وہ کس چیز کی محنت میں لگا رہتا ہو، وہ کس چیز کی مصروفیت میں لگا رہتا ہو؟ فرمایا وہ دین کی محنت میں لگا رہتا ہو، وہ آخرت کی محنت میں لگا رہتا ہو، اس کو آخرت کی فکر ہو، اپنے آپ کو تھکا دیتا ہو۔ فرمایا کہ جو شخص اس فکر میں ہر وقت لگا رہتا ہو، یہ سمجھو یہ بندہ مخلص ہے، یہ بندہ مخلص ہے۔ نمبر 2 بات فرمایا کہ جو شخص اپنے پاس جو کچھ رکھتا ہو وہ ہر وقت رب کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے، رب کے راستے میں محنتی بھی ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بھی ہو، سمجھو یہ بندہ کیا ہے بھائی؟ مخلص ہے، مخلص آدمی ہے۔ اور نمبر 3 بات یہ ہے فرمایا کہ جب اس کی لوگوں کے ہاں کہیں مرتبے کی کمی آ جائے نا وہ کسی کو پسند کر لیتا ہو۔ بعض اوقات وہ شریف قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ والوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کے اوپر باتیں کرتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں، جب ان تک بات پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں رضیت باللہ رضینا، یا اللہ ہم تیرے فیصلے پہ راضی ہیں۔ فرمایا اس پر وہ غصے نہ ہوتا ہو، یہ بندہ مخلص ہے۔ اور نمبر 4 بات یہ ہے فرمایا کہ وہ اپنی مذمت اور اپنی تعریف، لوگ تعریف کرتے تب بھی، لوگ اگر برائی بیان کرتے تب بھی، دونوں پر خوش رہتا ہے، مذمت پر بھی خوش رہتا ہو اور فرمایا تعریف پر بھی خوش رہتا ہو۔ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا جس کے اندر 4 علامتیں موجود ہوں سمجھ لینا یہ مخلص بندہ ہے، یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ والے سے پوچھا گیا حضرت ہمیں بتائیں کہ ہمیں اخلاص کا پتہ کیسے چلے گا کہ اخلاص کس چیز کا نام ہے، اخلاص کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اخلاص یہ ہے جب تم عبادت کر رہے ہو، جب تم عبادت کر رہے ہو تم یہ سمجھو کہ ہم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور فرمایا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اتنا تو ضرور سمجھ کی عبادت کرنا ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آخری حدیث عرض کرتا ہوں، حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں اعمال کرتا ہوں، نیک اعمال کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں اپنے اعمال کو چھپا کے رکھوں، کسی کو پتہ نہ چلے، کہیں پتہ چلنے پر میری نیکی ضائع نہ ہو جائے، دل میں ریا اور دکھلاوا نہ پیدا ہو جائے، کوشش کرتا ہوں لیکن یا رسول اللہ پھر بھی میرا عمل ضائع ہو جاتا ہے، پھر بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے ڈبل ثواب عطا فرمائے، اللہ مجھے دوگنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک یہ کہ تو نے اپنے اس عمل کو چھپانے کی کوشش کی، جو شخص نیکی کو چھپاتا ہے
اس کا مقصد ہے تو کس کے لیے نیکی کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے نیکی کر رہا ہے۔ مخلص وہی ہوتا ہے جو اپنی نیکیوں کو اسی طرح چھپاتا ہو جتنا اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص برائی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ میری برائیوں کا کسی کو علم نہ ہو، اور میں جس طرح انسان اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے اسی طرح اپنی نیکی کو بھی چھپانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تمہیں ایک ثواب تو یہ دے گا کہ تم نے اپنی نیکی کو چھپانے کی کوشش کی۔ نمبر 2 کہ اگر تیری نیکی ظاہر ہو گئی، تیرا عمل ظاہر ہو گیا اور تیرے عمل کو دیکھ کر لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا، تیرے عمل کی وجہ سے لوگ عمل پر آ گئے، تو فرمایا ان عمل کرنے والوں کا بدلہ اللہ تجھے بھی عطا فرمائے، اللہ تجھے بھی عطا فرمائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب تم نے نیک کام کی بنیاد رکھی اور لوگ اسی کام کی وجہ سے نیکی پر آ گئے، فرمایا سب کا ثواب اللہ اس بنیاد رکھنے والے کو عطا فرمائے، اور